بسم اللہ الرحمن الرحیم 1971 کی ہندوستان اور پاکستان کی جنگ میں لاہور کے محاذ پر شہید ہونے والے سوار محمد حسین کو امانتاً دفنایا گیا تھا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد انہیں بعد از شہادت بہادری اور جرأت کا سب سے بڑا اعزاز نشان حیدر دیا گیا، تو نشان حیدر پانے والوں کے معیار کے مطابق ان کی قبر تیار کرنے کے لیے ان کے تابوت عارضی قبر سے نکالنے سے پہلے تمام شرکاء نے وضو کیا اور سب کے لبوں پر درود شریف کا ورد تھا۔ شہید کے ایک بھائی جو جنگ میں کسی اور محاذ پر مصروف تھے، ان کی درخواست پر جب تابوت کا شیشہ اتار کر انہیں شہید کا چہرہ دکھایا گیا تو یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے کہ دفناتے ہوئے شہید کے بغیر داڑھی چہرے پر ایک مناسب اور صاف ستھری داڑھی کے ساتھ ایک شفیق قسم کی مسکراہٹ اور قبر سے نکلنے والی خوشکن خوشبو چاروں طرف پھیل رہی تھی۔ یہ ایمان افروز اور روح پرور نظارہ ایک دو نہیں بلکہ وہاں موجود سینکڑوں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ نارووال کے گجگال محاذ پر جب دشمن کی مشین گن کا بریسٹ لانس نائک محمد حسین محفوظ کے سینے پر لگا تو ٹینک ریجمنٹ کے نائب رسالدار علی نواب اور عبد الرحمن کیانی جب اسے اٹھانے لگے تو شہید محفوظ نے ان سے پوچھا، دشمن کہاں ہے؟ کہیں آگے تو نہیں آ گیا؟ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی جان اس ملک پر قربان کر دی جسے پاکستان کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں سے ان کے خواب میں شہید اکثر آج بھی یہی پوچھتے ہیں، دیکھنا کہیں دشمن نزدیک تو نہیں آ گیا؟ اب کیا بتائیں کہ دشمن تو کہیں بحروب دارے اندر تک گھس آیا ہے۔ وہ تو آج آپ جیسے شہیدوں کے نام درسی کتب سے نکالنے تک پہنچ گیا ہے۔ جن سرحدوں کی حفاظت کے لیے آپ نے جان دی تھی اسے ایک لکیر بتاتا ہے اور پاک سرزمین پر ہندوستان کا ایجنڈا آگے بڑھاتا ہے۔ سیاچن کے بلند ترین محاذ پر 15 مئی 1995 کو شہید ہونے والے کیپٹن معظم علی شہید، ان کے والد ڈاکٹر یوسف اختر آف جیلم کہتے ہیں کہ شہید کی پیدائش سے پہلے ان کی تائی ماں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی بزرگ انہیں بشارت دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یوسف کو بتا دو کہ ان کے ہاں بیٹا ہوگا، اس کا نام معظم علی رکھیں اور اسے فوج میں بھیجیں۔ راکم خود میجر ڈاکٹر یوسف صاحب سے اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے ان سے جیلم جا کر ملا تو انہوں نے بتایا کہ دمشق میں ہم حضرت یحییٰ علیہ السلام اور صلاح الدین ایوبی کے مزار پر گئے۔ دعا کے بعد ان کی والدہ معظمہ ان کے سر پر بار بار ہاتھ پھیر رہی تھی، یعنی معظم کے سر پر بار بار ہاتھ پھیر رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر کہا کہ اس کی پیدائش سے پہلے میں نے دعا کی تھی کہ اللہ اگر مجھے بیٹا دے گا تو میں اسے آپ کی نظر کر دوں گی، میرے اس بیٹے کو اسلام کے لیے اور پاکستان کے لیے قبول کریں۔ یہ ماں کی دعا تھی۔ ماں کی طرف سے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور صلاح الدین ایوبی کے مزار پر مانگی ہوئی دعا 22 سال اور 7 ماہ بعد سیاچن کے برف زار محاذ پر قبول ہو گئی۔ کیپٹن معظم وطن کی حرمت پر قربان ہو گیا۔ جنازے میں معظم علی شہید کے تابوت پر کھڑے ایک اجنبی بزرگ اہل جیلم کو آج بھی یاد ہے، جنہیں اس تدفین کی گھڑی کے بعد جیلم میں پھر کبھی نہ دیکھا گیا۔ ان بزرگوں نے نماز جنازہ پڑھنے کے بعد شہید معظم علی کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹا، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاؤ تو ان سے میرا سلام کہنا۔ ان اجنبی بزرگ کو شہید کیپٹن معظم علی کے جنازے میں شریک جہلم اور ارد گرد کے ہزاروں لوگوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن بعد میں وہ کبھی نہ دیکھے گئے۔ کہاں گئے آج تک کسی کو پتہ نہیں۔ کیا ایسے شہداء کے نام ہم درسی کتب سے مٹائیں گے؟ کیا ایسے شہداء کے ساتھیوں کے وطن پر قربان ہونے کے عزم کو، سرحدوں کو ایک لکیر کہہ کر گھنا سکیں گے؟ کسی صورت نہیں۔ آواز دوست میں مختار مسعود لکھتے ہیں کہ جب سرحدوں کو اہل شہادت میں اثر نہیں آتے وہ سرحدیں مٹ جایا کرتی ہیں۔ آج کل کی بات ہے کہ شہداء کے سینوں پر اس وقت ایک کاری ضرب لگائی گئی جب اس وطن کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہونے والے سوار محمد حسین اور لائنس لائق محمد محفوظ شہید کے نام پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے تحت شائع ہونے والی جماعت نحم کی انگریزی کتب سے خارج کیے گئے۔
اللہ تعالی ہمیں ان شہداء کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، پاکستان اور پاکستان میں بسنے والے لوگوں کی حفاظت فرمائے، کشمیر، فلسطین، شام میں مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔